ان تمام موضوعات پر بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے اس وقت ہماری بات ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے اکرم چیمہ صاحب سے، جو اس وقت ایوان کے اندر موجود تھے اور ان کے اوپر سینیٹائزر کی بوتل پھینکی گئی جس سے وہ زخمی ہو گئے۔ جی السلام علیکم اکرم چیمہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی اکرم چیمہ صاحب، ذرا آپ بتائیے گا کہ جب آپ قومی اسمبلی میں موجود تھے تو یہ واقعہ کس طرح پیش آیا، کوئی ذرا تفصیلات بتائیے گا۔ یہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے بینچز کے اوپر اپنی اور شہباز شریف صاحب ہاؤس کے اندر جس وقت داخل ہوئے آ کے انہوں نے اپنی تقریر شروع کی ہے، تو ان کی تقریر شروع ہونے کے تقریباً سمجھ لیں کہ 3 یا 4 منٹ بعد ہلڑ بازی کی آوازیں آئی ہیں پہلے، اور اس کے بعد کسی نے بالکل نشانہ لے کے میرے فیس کے اوپر تھرو کیا ہے اور مجھے آ کے ڈائریکٹ اس نے ہٹ کیا، اور اس وقت میں شدید تکلیف میں ہوں، اور ابھی میں ڈاکٹر نے مجھے میڈیسن بھی دی ہے اور انجیکشن بھی لگایا ہے، تو انشاءاللہ پھر میں آپ سے بعد میں بات کروں گا، اس وقت میں شدید تکلیف میں ہوں۔ اچھا، بہت شکریہ اکرم چیمہ صاحب، اللہ آپ کو صحت دے، ہم سے گفتگو کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ عظمہ صاحبہ، کل جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے بعد آج ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ ماحول جو ہے وہ نارمل کیا جائے گا، لیکن آج اپوزیشن کی بینچز کی جانب سے سینیٹائزر کی بوتل جو ہے وہ حکومتی اراکین کی جانب سے کی طرف پھینکی گئی، جس کی وجہ سے اکرم چیمہ صاحب آج زخمی ہوئے۔ تو آج تو پھر اپوزیشن کی جانب سے پہل کی گئی نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ منصور۔ نہیں، یہ کہانی کا ایک رخ ہے، اور اس میں اکرم چیمہ صاحب کو میں تھوڑا سا سن سکی بیٹھنے سے پہلے، جس میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی شہباز شریف صاحب نے تقریر شروع کی دوبارہ سے ہلڑ بازی شروع کر دی گئی۔ سو ظاہر ہے اپوزیشن لیڈر صاحب جب تقریر کر رہے تھے تو ہماری پرائیورٹی یہی ہے کہ وہ تقریر کر پائیں، لیکن ہلڑ بازی جو ہے پچھلے 2 دن سے جہاں سے ہو رہی ہے وہ آپ کو بھی علم ہونا چاہیے، اور آج بھی سامنے سے جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے، میرے خیال آپ تک وہ فوٹیج نہیں پہنچی، میں آپ کو بھیجتی ہوں، جس میں ہماری تاج گل صاحبہ، جن کو ہمیشہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ برداشت کرنا اور تکلیف سہنا سکھایا ہے، وہ آج ان کے منہ سے بھی خوبصورت چہرے سے ایک بہت گندی گالی نکلی، اور آج وہ بھی گندی گالیاں دیتی بھی پائی گئی۔ سو یہ کوئی چمبے کی بات نہیں ہے۔ ہاؤس کو یہ پچھلے 3 دن سے جس طرح چلا رہے ہیں، جس طرح چلانا چاہتے ہیں، آپ جو ہمارے حکومت پاکستان کے ترجمان، مطلب جو گورنمنٹ کی پالیسی دیتے ہیں، جب وہ بتا چکے ہیں کہ بھائی اب ہم نے ٹٹ فار ٹیٹ کرنا ہے، اور اب یہ جو ہے یہ بچ کے رہے، ایون یہ کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب جو مشرقی پاکستان والے دور کے اندر وہ ایک ان کا انتقال ہوا تھا جو ہے وہ چوٹ لگنے سے، اس کو بھی انہوں نے بڑے فخر سے کہا، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، قتل ہو جایا کرتے ہیں، کون سی بڑی بات ہے۔ جہاں وہ یہ بتا رہے ہیں وہاں آپ جو ہے وہ مجھے یہ پوچھیں، جب آپ سامنے سے گندی گالیاں دیں گے، جب آپ بدتمیزی کریں گے، تو یہ جذباتی صرف یہی تو نہیں ہے نا، جذبات اللہ نے صرف انہی کو تو نہیں دیے ہوئے ہیں، جذبات تو پھر ہر ایک کے پاس ہیں، اور ہاؤس کے اندر جو گندی اور اب جو ہے وہ ان کی خواتین آسمان سے اتری ہوئی ہیں، جو ہے وہ ابھی میں اس پہ بعد میں بات کروں گی، اگلے اس کے اندر جو آج خواتین نے پریس کانفرنس کی، جس کے اوپر جو ہے وہ بڑا مظلوم بن کے دکھا رہی تھی اور وہ بتا رہی تھی، لیکن دوسری طرف وہ جو ہے یہ عورت کارڈ استعمال کرتے ہوئے خیال نہیں آیا، جب وہ جو ہے کتابیں پھینکی جا رہی تھی تو کتابیں رینڈملی لگی ہیں سب کو، لیکن مراد سعید صاحب نے باقاعدہ نشانے لے کر اپوزیشن لیڈر کو مارنے کی کوشش کی، جس کے اوپر خرم دستگیر صاحب کو بھی چوٹیں آئیں، بسال صاحب کو چوٹیں آئیں، ہم نے نہیں کسی نے پریس کانفرنس کی، ہم مظلوم نہیں بنے، لیکن وہ مجھے ٹارگٹ کیا گیا۔ اگر صاحبہ کی پرفارمنس زیادہ بہتر تھی، اگر ٹارگٹ کیا جانا ہوتا تو زرتاج گل صاحبہ کی پرفارمنس کا زیادہ بہتر تھی، ان کو ٹارگٹ کیا جاتی، ان کو ٹارگٹ کیا جاتا۔ آگے آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ عورت کارڈ لے کے آپ آ گئی ہیں۔ نہیں، اس میں عورت کارڈ والی ہے۔ چلے میں ثنا بچہ صاحبہ سے ذرا بیچ میں شامل۔ ثنا بچہ صاحبہ، یہ کہنا درست ہے جی عورت کارڈ استعمال کر لیا، مطلب دونوں سائڈز کی جانب سے یہ چیزیں ہوئی ہیں یا صرف کوئی ایک قصوروار ہے پارٹی اس کے اندر؟ دیکھیں منصور، تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی، ہم بات کرتے ہیں فرسٹ لیڈی بشرا بی بی کی، جو ننگے پیر مدینہ میں چلتی ہیں، جو کوشاں رہتی ہیں ہماری تدریس اور ہمیں تمیز اور طریقے سکھانے کے لیے وہ اتنی تگ و دو کر رہی ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیجئے تو ہمارا جو پارلیمنٹ ہے وہ ایک اکھاڑا ہے،
اور یہاں پر بات بار بار یہی کہی جاتی ہے کہ مائٹ از رائٹ. اور اگر آپ کو ویسے اگر آپ کسی بھی فوجی سے ملیں گے, کسی بھی آرمی مین سے ملیں گے, چاہے وہ میجر ہو جنرل ہو, بڑے تمیزدار لوگ ہوتے ہیں. میں نے تو ایک دو کے علاوہ کبھی کسی سے بری طرح سے بات کرتے ہوئے بدتمیزی کبھی نہیں کی, ویری ریسپیکٹیبل. لیکن یہ جس کو سپورٹ کرنے آ جاتے ہیں یا جس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کو کیا ہو جاتا ہے؟ یہ مجاہدین کیوں بن جاتے ہیں؟ اور اگر یہ اتنے بڑے مجاہدین ہیں تو یہ انڈیا اور پاکستان کی جنگ میں نہیں آئے. کرپشن انڈیا نہیں ہے, یہاں جنگ کا میدان نہیں ہے, آپ فوجی نہیں ہیں, آپ جمہوری لیڈر ہیں, آپ کا کام عوام کی خدمت کرنا ہے, آپ مہربانی کر کے وہی کیجئے. لیکن اگر ان کو زیادہ شوق ہے بوٹ لے کر آنا, تھپڑ رسید کر دینا, ان کے لیے تو اب کوئی بھی چیز ناجائز نہیں ہے. جہاں تک گالیوں کی بات ہے, جب ہمیں پڑتی تھی منصور, مطلب میں تو آئی تھنک دا فرسٹ پرسن جس نے پہلے ہی پتہ نہیں 13-14 سال سے میں یہ گالیاں مسلسل کھا رہی ہوں, تو وہ گالیاں کہیں نہ کہیں تو اب ان کے منہ سے بھی نکلیں گی. پہلے یہ کسی کو پیسے دے کے کہلواتے تھے, اب ان گالیاں ان کے منہ سے بھی نکلیں گی. اور آپ اگر سوشل میڈیا پہ دیکھ لیجئے کہ آج ایک اور مطلب ٹرینڈ چل رہا ہے کہ مطلب they want to distance themselves from what is happening in the parliament. تو پارلیمنٹ کو ایک تو میں نے پارلیمنٹ ہی نہ کہی ہے کیونکہ اس کا تقدس انہوں نے اتنا پامال کیا ہے. دوسرا یہ کہ زرتاج گل صاحبہ ہوں یا اسما حدید صاحبہ ہوں, تمیز سے بالکل آری ہیں. ان کو میرا خیال ہے بشرا بی بی کے ساتھ ایک سیشن کر لینی چاہیے, شاید ان میں تھوڑی تمیز آ جائے. اور لاسٹلی, ویری لاسٹلی, جو آج اسپیکر صاحب نے ایک بہت ہی بلیٹنٹ طریقے سے ایک بالکل ہی غیر جانبداری کا تو تاثر تھا, وہ تو بالکل ہی ختم کر دیا ہے. مطلب انہوں نے 4 جو لوگ ہیں وہ گورنمنٹ کے بین کیے ہیں, 3 اپوزیشن کے, 3 گورنمنٹ کے اور 4 اپوزیشن کے. اور حالات یہ ہیں کہ مراد سعید اس لسٹ میں ہے ہی نہیں, گنڈا پور صاحب اس لسٹ میں ہے ہی نہیں جو سب سے زیادہ نظر آ رہے تھے. تو معلم جبہ ہو, فورن فنڈنگ کیس ہو, فردوس عاشق آوان کے کیسز ہوں, جہانگیر خان ترین کا شوگر کا کیس ہو, ان کے اپنے بیرسٹر علی ظفر دیکھیں گے, ان کو ہر چیز سے استثناء حاصل ہے. اس ملک میں اب آپ اور میں, ہمیں جیکٹس پہن کے پھرنا چاہیے. کوئی پتہ نہیں کہاں سے ڈنڈا پڑ جائے, کوئی پتہ نہیں کہاں سے گالی پڑ جائے, کوئی پتہ نہیں کہاں سے تھپڑ پڑ جائے, کیونکہ یہ لوگ تو اب سمجھتے ہیں کہ بس یہ خدا ہے, تو خدا سے اوپر نہیں, تو خدا تو اپنے آپ کو یہ ضرور سمجھنے لگے. اچھا, صداقت ریاست مدینہ ایسی تو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, صداقت علی عباسی صاحب اب ہمارے ساتھ موجود ہیں. صداقت صاحب, زیادہ جو اس وقت بلیم گیم آ رہی ہے وہ حکومت کی طرف آ رہی ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی یہ ناکامی ہے, حکومت جو ہے وہ اس کلچر کو پروموٹ کرتی ہے. ساتھ ہی ساتھ اسد قیصر صاحب کے رویے کے اوپر, ان کی کارکردگی پہ بھی سوالیہ نشان ہے کہ انہوں نے 4 لوگ اپوزیشن سے اڑا دیے, 3 لوگ حکومت سے انہوں نے فارغ کیے. لیکن آپ کے جتنے وزراء تھے جو اس میں نظر آ رہے تھے, اس میں صاف مراد سعید صاحب کو دیکھا جا سکتا تھا, علی امین گنڈا پور کو دیکھا جا سکتا تھا, وہ آرام سے بچا لیے گئے اس لسٹ میں سے. یہ آپ کے خیال میں بائسنس نہیں ہے؟ یہ منصور صاحب بہت شکریہ. منصور صاحب, عظمہ بخاری صاحبہ تو چونکہ اپوزیشن پارٹی سے ہیں, وہ جو بھی بولیں گی چلیں, ان کا حق ہے, اپنی پارٹی کی نمائندگی کر رہی ہیں. میں ثنا صاحبہ کو سن کے تھوڑا سا حیران ہو رہا تھا کہ ان میں اور عظمہ بخاری صاحب کے لب و لہجے میں اور تنقید میں کوئی فرق نہیں تھا. سب سے پہلی بات کہ آپ اداروں کی بات کرتے ہیں تو سپیکر جو ہے وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوتا ہے اور وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. ثنا صاحبہ کو شاید نہ پتا ہو کہ وہاں پہ کیا ہوا تھا, اور ان کی اپنی مرضی کے لوگوں کو یہ ان کا حق ہے یہ بولیں, لیکن سپیکر کا یہ رائٹ ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ کس نے, کیونکہ ان کے پاس کیمراز ہوتے ہیں, ان کے پاس ڈیٹیل ہوتی ہے, لہذا انہوں نے فیصلہ جو کیا وہ اس کو ایک ڈیکورم کو مینٹین کرنے کے لیے کیا. دوسری بات, آج کے واقعے میں مجھے پتہ نہیں کہ آج کے واقعے میں بھی ثنا صاحبہ کو پی ٹی آئی قصوروار نظر آتی ہے, جب میرے سامنے ہمارے کراچی کے ایم این اے اکرم چیمہ کو نون لیگ کے بندے نے سیدھا وہ سینیٹائزر کی بوٹل ماری جس سے وہ زخمی ہو گئے, اور کل ہماری ایم این اے خاتون ایم این اے ملیکہ بخاری زخمی ہوئی. تو میرا نہیں خیال کہ ان کا جذبات سارے یک طرفہ ہی ہیں. پھر ایک اور بات ہے, آج آپ کو بڑا برا لگ رہا ہے, کل جب آپ کے سابق وزیر اعظم جو پارلیمان کا لیڈر آف دا ہاؤس ہوتا ہے وہ کھڑا ہو کے اسپیکر کو کہے کہ میں آپ کے منہ پہ جوتا ماروں گا, اینڈ آئی مین اٹ. اور اس وقت ہمارے جتنے تجزیہ کار تھے ان کو کچھ نہیں لگا کہ پاکستان کا پارلیمان کدھر جا رہا ہے, کیونکہ انہوں نے ایک پارٹی اور ایک خاص لائن لینی ہوتی ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جب اسمبلی کے باہر ایک عام جو کارکنوں کے احتجاج پہ مصدق ملک اور شاہد خاقان ان کے پیچھے بھاگیں اور انہیں کہیں آپ کو اتنا ماریں گے کہ آپ کو
ہم ایمبولینس پہ بھجوائیں گے تو کہیں کسی کی جمہوریت کو خطرہ نہیں ہوا, کہیں اخلاقیات کا کوئی معاملہ نہیں ہوا. آج مارے بھی ہم کھائیں, وزیر اعظم ہمارے کے خلاف تنقید ہو, ہمیں یہ بے تکے اور بے بنیاد الزام لگائیں, جب ہم اس کے مقابلے میں وہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہیں, اور اس کرپٹ کا چلیں تھوڑی سادہ زبان میں ہم چور کہہ دیتے ہیں, زیادہ یہی ہوتا ہے, اور وہ ہے جس پہ فیصلے ہیں. سپریم کورٹ نے کہا میاں صاحب کرپٹ ہیں, ہائی کورٹ نے کہا کہ وہ مفرور ہیں, نیب نے کہا کہ وہ کرپٹ ہیں, وہ اشتہاری ہیں. اس طرح کے لوگوں کے بارے میں ہم بات کریں, ہم مجرم اور ہم نااہل سلیکٹڈ پتہ نہیں کیا نے کہا بات کریں جس کا کوئی ان کے پاس ثبوت نہیں ہے, اس میں آپ جیسے لوگ انڈیپینڈنٹ تجزیہ کار ہیں وہ بھی بات کرتے ہیں. تو مجھے بتائیں, اگر آپ نے پارلیمان کو ٹھیک کرنا ہے تو دونوں پارٹیوں کو اگر آپ برا نہیں کہیں گے تو مجھے لگے گا یہ پروگرام جو ہے, میں اور عظما تو پارٹیوں کی نمائندگی کر رہے ہیں اور منصور اور ثنا صاحبہ جو ہے یہ پارٹی بنے ہوئے ہیں. اچھا, مجھے ایک بات بتائیے کہ کیا منصور, I would like to respond. ایک منٹ, I would like to respond because میرے پہ الزام لگایا تو میں ذرا میری اور عظما کی کون سی بات میں, ہاں میں نے کہا میری اور عظما کی بات میں کون سی بات آپ ذرا بتا دیں گے کہ کون سی بات ہماری مشترک تھی, کون سی بات مشترک تھی. اور ایک سینیٹائزر کی بوتل, مجھے تو ابھی تک پتہ نہیں منصور, ڈو یو نو آف اینی سینیٹائزر. ہاں میں وہی سوری دفاعی تجزیہ کار نہیں ہوں, جنرل نہیں ہے میرے نام کے آگے, آئی ایم ویری ویری سوری. میں کہا کریں میں دفاعی تجزیہ کار کہوں اور پھر نون لیگ کے دفاعی تجزیہ کار کہوں, مطلب میں نے مجاہدین ہونے کی بات کی, میں نے ایل او سی پہ جانے کی بات کی, میں نے تو اتنی ساری باتیں کی, عظما نے تو نہیں کی. میں نے تو بشرا بی بی کی بات کی, عظما نے تو نہیں کی. تو مجھے بتا دیں کہ پھر میری اور عظما کی کون سی بات میں آپ کو نہیں, وہ ثنا صاحبہ وہ صداقت صاحب کہہ رہے ہیں, صداقت صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ صرف یہ کہہ رہی ہیں کہ جی حکومت کا قصور ہے, نون لیگ کا بھی تو میں کہہ رہی ہوں جی مکافات عمل, میں کہہ رہی ہوں مکافات عمل ہے. یہی خواتین جب ہمیں گالیاں پڑتی تھی نا تو ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ لکھتی تھی you deserve it. So today please don't expect any sympathy from us because this is a trend that you have started. صداقت صاحب, Okay, so please یہ مکافات عمل. جی اب میں ابھی بھی اس بات کو ثنا صاحبہ بیلنس نہیں سمجھتا. کسی نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی, بڑا غلط کیا, بڑا زیادتی کی, آپ خاتون ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن آپ کا یہ کہنا کہ جو خواتین آپ اچھا سن لیں نا, آپ بات سن لیں, آپ کو میں نے موقع دیا بولنے کا. اگر آج میری ایم این اے کی آنکھ زخمی ہوتی ہے اور مجھے یہ آپ نہیں سن لینا, اچھا آپ ذرا بات کرنے دیں نا مجھے, میں نے آپ کی بات سنی ہے, آپ موقع دیں. میں آپ کی منہ سے یہ بات سن کے, موقع دینے والے کون ہے؟ کمال ہے, یہ غلط فہمی ہے. منصور صاحب یہ تو اچھا میرے خیال میں آپ موقع دینے والے کوئی نہیں ہے, موقع میں نے دیا موقع, میں پروگرام کا اینکر ہوں, میں نے دیا. آپ دیں جی صداقت صاحب بات کمپلیٹ کریں, صداقت صاحب بات کمپلیٹ کریں. میرے بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے آپ کو ان انٹرپٹیڈ آپ کو بات کرنے کا موقع دیا, میں درمیان میں نے انٹرپشن نہیں کی, اس لیے آپ اپنی بات کر سکیں. اب میری بات سن لیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خاتون جرنلسٹ کا یہ کہنا کہ چونکہ ان کے ساتھ کسی نے زیادتی کی اور میں اس کو بھرپور الفاظ میں, چاہے وہ پی ٹی آئی نے کی, مذمت کرتا ہوں. ان کا یہ کہنا کہ چونکہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اس لیے ایک اور ایم این اے کی آنکھ زخمی ہوئی تو وہ ٹھیک ہے, اس کا فیصلہ آپ کے ناظرین کریں. یہ باعث بات آپ ابھی تو کہہ رہی ہیں, آپ نے بی بی کہا مکافات عمل ہے. میں کہہ رہی ہوں مکافات عمل, میں نے مکافات عمل کہا ہے. میں نے اس کا مطلب ہے کہ یہ لیڈیز اس وقت پوچھا ہے کہ نہیں, آپ یہی کہہ رہی ہیں کہ جی ٹھیک ہو رہا ہے. تو اینی ویز میں آئی پروو مائی پوائنٹ اوور ہیئر کہ یہ نہیں ہے, آپ کو کہنا چاہیے. سوری آپ پی ٹی آئی, آپ خدا ہیں, آپ بتا دیں ہمیں کیا کہنا ہے, ہمیں کیسے کہنا ہے, ہمیں کتنا کہنا ہے, ہمیں کتنا بولنا ہے, ہمیں بولنا مجھے کہ نہیں بولنا. میرے گھر پہ مجھے لوگوں کو پٹوانا ہے, آپ بتا دیں اٹھوانا ہے, پٹوانا ہے, تھپڑ رسید کروانا ہے. میں بولتا ہوں نا, مجھے موقع دے, مجھے موقع دے. نہیں آپ کو کس چیز کا مجھے موقع دے, میں بات کرتا ہوں. کیے جا رہے ہیں, وہ بات کرنے دیں نا, آپ لڑیں گی, آپ بات کریں, میں آپ کو جواب دے دوں. آپ بات کرنے کو ہے کیا؟ اچھا چلے, سارا کچھ آپ کے پاس ہے, آپ بڑی ہیں, مہان ہیں, سن لیں. جی صداقت صاحب آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا, آج کو کہنا چاہیے تھا کہ جس کارکن, جس بھی ایم این اے نے آج اکرم چیمہ کو زخمی کیا میں اس کی مذمت کرتی ہوں, جس نے ملیکہ بخاری کو زخمی کیا میں اس کی مذمت کرتی ہوں. تو میں پھر بھی کہہ رہا ہوں, جس نے ثنا بچہ کے ساتھ کوئی بھی کسی طرح کی بھی مس ہینڈلنگ کی میں اس کی مذمت کرتا ہوں. یہ فرق ہوتا ہے ایک بائسڈ بندے میں اور ایک ان بائسڈ بندے میں. آپ کوئی پولیٹیکل پارٹی
पार्टी नहीं है, आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं। मजम्मत करती हूँ मैं, जी, 2 साल जी, से जी। आवाम और आप मजम्मत करती हूँ कि वो किसी को थप्पड़ रसीद करती हैं। शाहिद खान की मजम्मत करें, जिसने कहा था कि मैं एक मुक्का मारेंगे मैं 10 मारूंगा, ये भी बात करें। जब शाहिद खान साहब ने ट्वीट देखें, मैंने मजम्मत की है जिस प्लेटफॉर्म पे मैं मौजूद हूं। आज पीटीआई का एमएनए जख्मी हुआ, बजाय इसके कि आप हमदर्दी करें, आप तो आराम से, आपको बड़ा पसंद है जी मुराद सईद को तनकीद करें, आप अली अमीन का मैं कह रहा हूं इस तरह की बात नहीं चलेगी। एक मिनट साहब सुन लीजिए, अब आप जरा मेरी एक मिनट बात सुन लीजिए। आपके आने से पहले मैं तो सुनता हूं, मैं तो इंटरप्ट ही नहीं करता, मैं अपनी बारी पे बोलता हूं। क्या बात है सदाकत साहब, मैं इसीलिए आपसे बड़ा प्यार करता हूं। मैं ये कह रहा हूं, आपके आने से पहले आपके जो एमएनए जो जख्मी हुए थे अकरम चीमा साहब, मैं उनको प्रोग्राम में लेके हटा हूं और मैंने उनके साथ पूरी उनकी जो दाद रसी मैंने पूरी की, मैंने उनकी पूरी बात सुनी है। वैसे क्योंकि आप लेट आए इसलिए आपको पता नहीं इस बात का। एक बात, दूसरी बात ये कि यहां पे कोई ये नहीं कह रहा कि आपके साथ जो कुछ हुआ है। आपका शुक्रिया, मैं तो सना साहब से गिला कर रहा हूं। मैं सना की भी बात कर रहा हूं, शुक्रिया, मैं सना की भी बात कर रहा हूं। उन्होंने आज कोई नहीं मजम्मत सर, नहीं उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी हुआ गलत है, लेकिन हम मुल्क छोड़ देते हैं सर आपकी मजम्मत में कि हम नहीं रह सकते क्योंकि सब जमातों के अंदर ये हो रहा है। अच्छा चले आगे, लेट्स मूव ऑन।